بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، مگر وہ دیکھنے سے کہیں سے بھی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ جوان جہان لڑکی تھی جو دکان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اپنے بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ اس کا بچہ جو 3 سال کا معلوم ہو رہا تھا بار بار میری دکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، شاید اسے کچھ چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں نے ہاتھ ہلا کر اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ پھر بھی میرے پاس نہیں آئی۔ شاید اسے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیوں بلا رہا ہوں۔ تبھی میں نے اپنی دکان سے جوس کا ایک ڈبہ لیا اور اشارہ کر کے اسے دوبارہ بلایا۔ اس کا بچہ جو میرے ہاتھ میں جوس کا ڈبہ دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا تھا، مجبوراً وہ لڑکی میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس پیارے سے بچے کو جوس کا ڈبہ پکڑایا۔ لڑکی دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اس کا بچہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سوال کیا، یہ آپ کا بچہ ہے؟ وہ بولی، جی ہاں میرا بچہ ہے۔ شکر ہے آپ نے میرے بچے کو جوس دیا، لیکن میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ایک چیز نکالی جو وہاں بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولی، میرے پاس یہی ہے، ایک ورق ہے، اسے اپنی دکان میں رکھ لیں، شاید آپ کے کام آ جائے۔ میں حیران ہو گیا۔ وہ ورق جو کہ فولڈ کیا ہوا تھا، میں نے لاپرواہی سے اس کے ہاتھ سے لے کر مسکرا کر اپنی دکان میں رکھ دیا۔ اس کا بچہ جوس پیتا رہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے یہ دکان خریدے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ پہلے میں کام کی تلاش میں تھا جب یہ دکان مجھے نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ دکان ہمارے علاقے سے بہت دور ایک پرانے پل پر واقع تھی جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے چند لوگوں سے اس دکان کے بارے میں پوچھا اور سب نے یہی کہا، بھائی اس دکان کو نہ خریدنا، جو بھی یہ دکان خریدتا ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا، ہمیشہ خسارہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں بے روزگار تھا اور میرے بوڑھے ماں باپ ہمیشہ یہ آس لگائے رہتے تھے کہ مجھے کہیں سے روزگار مل جائے۔ جب میں نے اس دکان کی قیمت پوچھی تو مالک نے مجھے بہت ہی سستی قیمت بتائی۔ میرے پاس جمع کیے ہوئے اتنے پیسے تھے کہ میں یہ دکان خرید سکتا تھا۔ یوں میں نے لوگوں کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ دکان خرید لی۔ اپنے محدود پیسوں سے میں نے مال خریدا اور دکان کھول لی۔ میرے والدین نے گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا جس میں کئی عورتیں شامل ہوئی۔ سب نے دعا کی، لیکن آپس میں عورتوں کا تبصرہ یہی تھا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہاں 1 ہفتے سے زیادہ کوئی ٹک پایا ہو۔ میرا یقین تھا کہ روزی روٹی نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ اگر میرے نصیب میں ہوا تو یہی دکان مجھے منافع دے گی۔ میں نے دکان کھول دی۔ روز بچے اور دیگر لوگ آتے اور دکان سے چیزیں خریدتے۔ یہ ایک کریانہ سٹور تھا۔ لوگوں نے مجھے ڈرانے کی بھی بہت کوشش کی کہ یہ دکان چونکہ دور ہے اسی لیے ڈاکوں سے خطرہ ہے، لیکن میرے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا اور میرا بھروسہ بھی اسی پر تھا۔ میری ماں ہمیشہ میری دکان کی کامیابی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور کہتی، بیٹا قرآن مجید دکان پر رکھ لو، اس سے برکت ہوگی۔ لیکن اس زمانے میں ہمارے گھر میں صرف ایک ہی قرآن مجید تھا۔ اگر وہ دکان پر رکھ دیتا تو گھر میں قرآن نہ رہتا۔ اس زمانے میں یہ بھی مانا جاتا تھا کہ جس گھر میں قرآن نہ ہو وہاں نحوست آ جاتی ہے۔ میں نے ماں کو منع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی قرآن کی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کرتی۔ ان کے دم کی برکت سے فی الحال کوئی چوری یا نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ علاقہ بھی بہت زیادہ سنسان تھا۔ لوگ بھی دن کے وقت وہاں سے گزرتے، جبکہ رات کو تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ عورتوں کا تو ہمارے علاقے میں ویسے بھی نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات کا وقت تھا، میں دکان بند کرنے والا تھا، مجھے وہ دکھائی دی۔ وہ کہیں سے بھی کوئی عام عورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک جوان جہان لڑکی تھی جس کے پاس ایک بچہ تھا جو بھلک بھلک کر رو رہا تھا۔ بچہ بالکل اسی کے جیسا لگ رہا تھا۔ دونوں کی نیلی آنکھیں تھیں جو یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ وہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ یوں میں نے اس بچے کو جوس کی پیشکش کی۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ یہ عورت اس علاقے میں کیا کر رہی ہے جہاں تو کوئی مرد بھی نہیں ہوتا۔ لیکن پھر میں نے ہمت کر کے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے جیسے ہی مجھے وہ ورق دیا، میں نے بغیر کھولے لاپرواہی سے اپنی دکان میں رکھ دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ورق کو اپنی دکان میں رکھنے سے میری زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میری دکان جو کہ پرانے پل پر ہے، وہاں تو کسی عورت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن آج رات میرے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی، بیچاری معصوم سی لگ رہی تھی۔ یوں میں نے اسے مفت میں اس کے بچے کے لیے جوس دے دیا۔ بدلے میں اس نے مجھے پیسے نہیں دیے،
اماں نے مجھ سے کہا کہ بچ کر رہنا، ایسی عورتیں بھیدو ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ لوٹ لیتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کا پورا گینگ ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے وہی عورت یاد آنے لگی۔ وہ کہیں سے بھی ایسی عورت نہیں لگتی تھی۔ اس کا حسن جسے اس نے چادر سے چھپایا ہوا تھا اسے کسی شریف گھر کی دکھا رہا تھا۔ ارے ولید، کہاں کھو گئے ہو؟ اماں نے مجھے پھر سے بلایا۔ نہیں اماں، میں تو اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ کہیں سے بھی ایسی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ پر تم ٹھیک کہتی ہو، جوان لڑکی رات کے وقت کیا کر رہی تھی؟ کیا پتہ اس کے گھر والوں نے اسے نکال دیا ہو یا اس کا شوہر ظالم ہو۔ میں کافی سوچ بچار کے بعد اماں سے بولا۔ اماں کہنے لگیں، چلو چھوڑو، جو بھی تھا تم نے اس کی مدد کی نا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تب مجھے یاد آیا، میں نے اماں کو کہا، اماں اس نے مجھے ایک ورک دیا تھا، وہ کوئی کاغذ تھا لپیٹا ہوا، میں نے اسے اپنی دکان میں رکھ دیا تھا، کہتی تھی کہ اپنی دکان میں رکھ لو، اس سے فائدہ ہوگا۔ اماں حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگیں کہ اسے کھول کر تو دیکھنا تھا۔ مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں فوراً ہی وہ ورک تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا جدھر پہلے میں نے رکھا تھا۔ میں نے ساری دکان چھان ماری لیکن وہ نہیں ملا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری دکان سے وہ ورک کہاں جا سکتا ہے۔ شاید صفائی کی وجہ سے کہیں نیچے گر گیا ہوگا یا پھر گم گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اس ورک کو بھلا بیٹھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا تو میں گودام سے مال لینے گیا۔ وہ گودام میری دکان کے پیچھے ہی بنا ہوا تھا، وہاں پر اضافی مال جمع کرتا تھا۔ پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ فرش پر چپس وغیرہ کے خالی پیکٹ پڑے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کس کا کام ہے۔ میں نے اسی وجہ سے کسی کام والے لڑکے کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ آج تک اس مال میں سے کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیکٹ ہو؟ میں نے جیسے ہی وہ چپس گنے تو ان میں سے 5 پیکٹ خالی تھے۔ اسی رات جیسے ہی دکان کا حساب کرنے بیٹھا، پیسوں کی گنتی شروع کی تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہاں پر پورے 1000 روپے اضافی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ میں پریشان رہنے لگا۔ اماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا پریشانی ہے۔ اماں کو کہہ دیتا کہ اماں بس کچھ نہیں، سارا دن کی تھکن کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی دکان پر نظر رکھنے کے لیے ایک لڑکے کو رکھ لیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پر اس لڑکے نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن میں نے خالی پیکٹ دیکھے تو اس سے کہا کہ یہ چپس کس نے کھائے ہیں؟ کیا یہ تمہارا کام ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس بچے کا کام ہے جو روزانہ آپ کی دکان پر آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً بولا، کون سا بچہ؟ گھبرا کر بولا، وہی جو آپ کی دکان میں پھرتا رہتا ہے۔ کیا وہ آپ کا بچہ نہیں ہے؟ میں نے اس کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الجھی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، تم کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ میری دکان میں تو کوئی بچہ نہیں آتا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کیونکہ میں اس لڑکے پر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی غیر موجودگی میں بھی ایسے کام ہو رہے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ لڑکا دکان پر نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی پتہ کیا تھا وہ بیمار ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو وہ سب یہی کہنے لگے کہ یہ لڑکا ڈر گیا ہے، اس نے آپ کی دکان میں کسی عجیب سی مخلوق کو دیکھا ہے۔ میری تو روح تک فنا ہو گئی تھی۔ یوں میں پھر سے اکیلی ہی اپنی دکان کی نگرانی کرنے لگا تھا۔ مجھے شک ہوا تھا جس کی وجہ سے ایک رات میں نے سوچا کہ آدھی رات تک اپنی دکان کھول کر ہی بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے اپنے گودام میں ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے سے دیکھا تو پھر سے گودام میں سے آواز سنائی دی، جیسے کوئی دوبارہ سے میرے گودام سے چپس چرا رہا ہو۔ میں فوراً بولا، کون ہے وہاں؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اتنے میں وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بھاگتا بھاگتا اس جگہ پر گیا، پر یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کیونکہ اس جگہ پر وہ بچہ چپس کا پیکٹ پکڑے کافی آرام سے کھا رہا تھا۔ میں اسے چپکے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہی بچہ تھا جو اس عورت کے پاس تھا۔ اس کی وہی نیلی آنکھیں تھی۔ یہ بچہ میرے گودام میں کیا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا وہ بجلی کسی تیزی سے چلا گیا، اندر جا کر غائب ہو گیا۔ میں نے وہاں تلاش کیا پر وہ نظر نہیں آیا۔ میں بلانے لگا، تم کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ، تمہاری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ لیکن وہ بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری دکان کے اندر یہ بچہ کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ دروازہ ہمیشہ بند ہوتا۔
اب میں جان گیا تھا کہ جتنے بھی چپس کھائے گئے تھے یہ سب اسی پراسرار بچے کا کام تھا۔ پر اس کے بعد مجھے وہ بچہ دکھائی تو نہیں دیا، لیکن یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی چیز گودام سے ضرور غائب ہوتی، لیکن جب میں حساب کرتا تو میرا حساب پورا ہوتا تھا۔ ان چیزوں کے اضافی پیسے بالکل بھی نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی خسارہ ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گودام کی صفائی کر لوں۔ وہاں لے جا کر 2-3 لڑکوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور گودام کی صفائی کرنے لگا۔ صفائی کرتے ہوئے مجھے کوئی بھی ایسی مشکوک چیز نظر نہیں آئی جس سے اندازہ لگا سکتا کہ یہ کس کا کام ہے۔ صفائی کے بعد وہ سارے لڑکے چلے گئے۔ میں نے انہیں 500 روپے دے دیے۔ پھر رات کو دوبارہ سے مجھے وہی ہلچل سنائی دی جیسے میرے گودام میں کوئی موجود ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی میرے وجود میں ڈر کا عالم ہو گیا تھا، لیکن اگلے پل جیسے ہی مجھے وہ آواز سنائی دی، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسے کسی کی چیزیں نہیں چراتے؟ اب اگر تم نے چوری کی تو بہت ماروں گی۔ میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لائی تھی، خبردار جو اگلی بار تم نے چوری کی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسی یہ آواز مجھے بہت قریب سے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آواز اسی عورت کی ہے جو اس بچے کو ڈانٹ رہی ہے۔ میری دکان کی پچھلی طرف وہ رات کے اندھیرے میں کھڑی اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے ایسے ہی لگا۔ میں جیسے ہی واپس آیا تو میرے کاؤنٹر پر وہی عورت اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پر وہ بہت شرمندہ تھی۔ سر جھکا کر بولی، مجھے معاف کر دیں۔ ہاں، یہ میرے بچے کا ہی کام ہے، یہ بہت شرارتی ہے، چپکے سے آپ کی دکان میں گھس آیا تھا، اسی لیے اس نے آپ کی چیزیں چرا لی۔ میں آج اس کا حساب پورا کرنے آئی ہوں۔ پچھلی بار میرے پاس پیسے نہیں تھے، پر اس بار میں پورے پیسے لے آئی ہوں۔ عورت کافی شرمندگی سے بتا رہی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہے، بچوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پیسے لینے سے انکار کر دیا، لیکن وہ بولی، نہیں، ایسا مت کریں، میرے بچے کی وجہ سے آپ کو بہت پریشانی ہوئی ہے، آج کے بعد آپ کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے زبردستی مجھے وہ پیسے دے دیے۔ وہاں سے واپس جاتے ہوئے وہ میری دکان کے ساتھ والی سڑک پر مڑ گئی تھی، پر مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو سارا دن اپنی دکان پر بیٹھا رہتا ہوں، اس بچے نے آخر میری دکان میں گھسنے کی کوشش کیسے کی؟ وہ بچہ مجھے ہمیشہ دکان کے آس پاس کھیلتے ہوئے دکھائی دیتا، پھر کبھی کبھار اس کی ماں آ کر اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتی تھی، گویا مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کی عادت سے لگ گئی تھی۔ میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جب رات کے 10 بجتے تھے اور میں دکان بند کر کے واپس گھر جانے لگتا تو زیادہ تر وہی لڑکی اسی سڑک پر دکھائی دیتی۔ ایک روز تو میں نے اس سے سوال کر لیا، آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرے سوال پر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، میرا گھر یہاں پاس ہی ہے، میرا بچہ بس اسی سڑک پر آ جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی یہاں آ جاتی ہوں۔ وہ بہت نروس دکھائی دی۔ میری عادت بن گئی تھی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے میں رات گئے تک دکان پر بیٹھا رہتا۔ اماں مجھ سے کہتی کہ رات سے پہلے دکان بند کر لیا کرو، تمہیں پتہ تو ہے کہ رات کے وقت ڈکیتی ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اچانک ایک روز مجھے رات کے 11 بجے اندھیرے میں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی روشنی سی ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ 3-4 لڑکے ہٹے کٹے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری دکان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دکان کا شٹر بند کرتا وہ لوگ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، جتنا بھی پیسہ ہے سب نکال دو۔ میں گھبرا گیا، میرے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اپنی اس غلطی کی وجہ سے کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان تینوں سے کہا، دیکھو، میں بہت غریب ہوں، یہی میرا قیمتی ذریعہ ہے، میں اسی سے کمائی کرتا ہوں۔ تم لوگ اگر لوٹ بھی لوگے تو زیادہ سے زیادہ 5,000 ہی لوٹو گے۔ جبکہ ان میں سے ایک بولا، جتنا کہا ہے اتنا کر، چل جلدی سے پیسے نکال۔ اتنے میں ایک نے اپنی جیب سے گن نکالی اور پھر جھٹ سے میری کن پٹی پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ میری جیب کی تلاشی لینے لگے، پر اس سے پہلے کہ وہ پیسے لے کر وہاں سے بھاگتے، اچانک ایک آواز ہمارے کانوں میں ٹکرائی، جتنے پیسے تم نے لیے ہیں وہ سارے واپس کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی جس نے مجھے بھی چونکا دیا۔ وہ تینوں وہاں دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک نے جیسے ہی سوال کیا تو وہ آواز گودام سے آئی تھی۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ خبردار جو اس دکان سے 1 روپیہ بھی اپنے پاس لیا۔ یہ آواز تو میرے پیچھے سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر جیسے ہی اپنے پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوشان ختم ہو گئے۔
وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو گودام سے نکل کر آ رہی تھی۔ ان ہٹے کٹے نوجوانوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مذاق اڑانے لگے۔ میری جانب دیکھ کر بولے، اچھا تو اس کا عاشق ہے؟ پھر لڑکی کو دیکھا اور مذاق اڑایا، اوئے بتا کیا کر لے گی؟ کیا کر لے گی؟ تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سمجھی؟ وہ سب اس لڑکی کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ یہ بات سن کر لڑکی کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ فوراً ایک جھٹکے سے ان کے سامنے آ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تینوں نوجوان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ فوراً سے ایک نوجوان آگے بڑھ کر بولا، ارے کون ہے تو؟ دیکھ ہمارے راستے سے ہٹ جا ورنہ تجھے پہلا سبق سکھائیں گے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے اس لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اس کو یوں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ پر اگلے ہی پل وہ تینوں نوجوان چیخنے لگے۔ ان تینوں نے اپنی گردنیں پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، تو کون ہے؟ وہ مشکل سے کھڑے تھے اور سانس لے رہے تھے۔ جب لڑکی بولی، کہا تھا نا مجھ سے پنگا مت لینا، لیکن اب دیکھنا میں تم تینوں کا کیا حال کروں گی۔ اس لڑکی کی آواز کافی بھاری ہو گئی تھی۔ یہ کہتے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی، پھر سے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھیں مزید لال ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں نوجوان چیخنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی پل اس نے پھر سے آنکھیں بند کی۔ جب آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں پہلے جیسی نیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور ایک جھٹکے سے میرے پاس آئی۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میرا دماغ گویا معاف ہو گیا تھا۔ کپ کپاتی آواز میں نے کہا، کون ہو تم؟ یہ سب کیا تھا؟ تم میری اس دکان میں کیا کر رہی تھی؟ آخر کیا راز ہے تمہارا؟ میری بات سن کر نرم لہجے میں گویا ہوئی، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہیں اپنی ساری سچائی بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتائی۔ وہ بولی، میں جنزادی کشمالہ ہوں، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ جہاں تمہاری دکان ہے وہاں میرے شوہر کا ٹھکانہ ہوتا تھا۔ یہ جگہ میرے آبا اجداد کی ہے، لیکن پھر ایک روز اچانک سے میرے دشمن جنات نے میرے شوہر پر حملہ کر دیا۔ یوں میرے شوہر کو مار کر انہوں نے میرے اس ٹھکانے پر قبضہ کر لیا۔ میں اپنے ٹھکانے سے بہت دور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ شیطان جنات ٹھکانے میں سے کسی کو بھی بسنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو آدم زاد بھی اس ٹھکانے میں دکان تعمیر کرتا، وہ دکان ہمیشہ تباہ ہو جاتی۔ وہ پیسے چرا لیا کرتے تھے۔ ان شیطانوں کی وجہ سے جو بھی اس دکان میں اپنا کاروبار شروع کرتا، وہ مجبور ہو کر کام بند کر دیتا۔ میں ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کب میں ان سے اپنی جگہ واپس لے سکوں، اسی لیے میں آس پاس رہتی تھی۔ تبھی ایک روز میری نظر تم پر گئی۔ میں جان گئی تھی کہ تم سیدھے سادھے انسان ہو۔ 3 دن گزر گئے تھے لیکن تم ابھی تک اپنی دکان میں ڈٹے رہے تھے۔ مجھے یہی لگا کہ شاید یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم دیندار ہو۔ میں تمہارے پاس آئی اور وہ ورق تمہیں دیا۔ وہ ورق کوئی عام ورق نہیں تھا بلکہ اس میں سورہ جن تھی۔ یہ سورہ جن کا نسخہ تھا تاکہ اسے تمہاری دکان میں رکھنے سے وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائیں، میں سکون سے اپنے ٹھکانے میں آ سکوں۔ میرا ٹھکانہ وہاں تھا جہاں تمہارا گودام موجود ہے۔ میں نے جیسے ہی جنزادی کی یہ بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اب مجھے وہ سب یاد آنے لگا، وہ چپس کے پیکٹ خالی ہونا، وہ ہلچل محسوس ہونا۔ یہ سب اسی وجہ سے تھا کیونکہ جنزادی اپنے بچے کے ساتھ اس گودام میں رہتی تھی۔ اس کا بچہ میرے گودام سے سارے چپس کھا جاتا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جنزادی مجھ سے معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یہ سچائی بتانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈر جاؤ اور تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنزادی تھی جو ہمیشہ رات کے وقت میری دکان کے آس پاس ہی رہتی اور میں ہمیشہ اسے دیکھتا رہتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ میں کہاں جانتا تھا کہ جسے میں پسند کرنے لگا ہوں وہ جنزادی ہے۔ اسی نے اب ان گنڈوں سے میری جان بھی بچائی تھی۔ اس نے مجھے اس ڈاکو سے بچایا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ 3 ڈاکوں کو کسی نے جان سے مارا ہے۔ پر یہ سب کچھ میری دکان والی جگہ پر ہوا تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر شک کرے، کیونکہ سب یہی سوچتے تھے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو نہتا تھا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ میں نہیں ہو سکتا۔
جبکہ وہ جن زادی کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ صرف اور صرف مجھے نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ اب کوئی بھی ڈاکو یا چور میری دکان کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ اس بات سے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ جن زادی کا بچہ ابھی بھی مجھے پریشان کرتا، پر مجھے اب اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ جن زادی کو اور بھی زیادہ میں پسند کرنے لگا۔ اس کی میرے آس پاس موجودگی میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی۔ میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتا رہتا۔ ایک روز میں اسی سے باتیں کر رہا تھا جب اتنے میں ایک لڑکا میرے سے کچھ خریدنے کے لیے آیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ پھر اسی شام اس کی اماں میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، ولید تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں آنٹی سب کچھ ٹھیک ہے۔ پر وہ میری ماں سے کہنے لگی، اپنے بیٹے کا روحانی علاج کرواؤ۔ میرے بیٹے نے اسے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہواؤں میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ میری ماں نے یہ سنا تو گھبرا گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، ولید تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں آج ہی تمہیں کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گی تاکہ دم کروایا جا سکے۔ میں تو گھبرا گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں جن زادی سے باتیں کرتا ہوں۔ جو بھی آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہواؤں میں باتیں کر رہا ہوں۔ میں کسی کو سچائی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اماں کو مسکرا کر میں نے ٹال دیا کہ اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اماں کو وہم بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے دم کروانے کا کہتی اور میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ اسی عورت نے کہا کہ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اس کی جلد سے جلد شادی کروا دو۔ اماں نے فوراً رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، جس نے میری جان لٹکا کر رکھ دی تھی۔ میں بالکل بھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ کشمالہ ہمیشہ میرے ہوش و حواس میں چھائی رہتی۔ اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں نے خوبصورت سے خوبصورت، حسین و جمیل لڑکیوں کی تصویریں میرے سامنے رکھی، جنہیں دیکھ کر میں نے اماں سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، اماں مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی۔ اماں اور بھی پریشان ہو گئی۔ اب میں دکان میں بھی پریشان رہتا۔ ایک دن کشمالہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیوں پریشان ہو؟ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ پھر ایک روز میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میری ماں رشتہ پکا کر رہی ہے، میں تو شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، میں کیا کروں؟ اس نے یہ سنا تو فوراً بولی، تم کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ شادی سے تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل گویا دھڑکنا بند ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کشمالہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اب وہ بھی مجھ سے روز کہتی کہ کیا تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے؟ اپنی ماں کا دل مت توڑو۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ تمہاری بیوی آ جائے تو پھر ان کی بات مان لو، کیونکہ ایسا کوئی ہونا چاہیے جس سے تمہاری ماں کا دل بہلتا جائے۔ تم تو سارا دن دکان میں ہوتے ہو۔ وہ تو گویا مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں ہمیشہ اس کی باتیں نوٹ بھی کرتا تھا، پر کہیں سے بھی اس کی باتوں میں یہ نہیں جھلکتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ لیکن اب میری بس ہو گئی۔ تنگ آ کر میں نے ایک روز کشمالہ کو کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ نے یہ سنا تو فوراً بولی، ٹھیک ہے پھر اپنی ماں کو بتا دو۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اپنی ماں کو بتا دوں گا۔ ایک روز اماں کو میں نے کہا، اماں میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ اماں نے میری بات سنی تو غصے سے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے تم یوں ہر وقت خاموش رہتے ہو؟ اب مجھے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا ہے؟ اماں کافی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھایا، اماں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اماں تو میری بات کا مذاق اڑانے لگی کہ پھر کیا کچھ چڑیل مل گئی ہے؟ میں وہاں سے اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو یہ سچائی کیسے بتاؤں۔ تبھی کشمالہ نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا تو میں نے کہہ دیا، میں نے اماں کو بتایا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں ہے۔ باتوں باتوں میں نے کشمالہ کو بتا دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ مجھے بعد میں خیال آیا کہ کشمالہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بولی، نہیں ولید یہ نہیں ہو سکتا، میں تم سے بھلا شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ نظریں چرا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، ایسا مت کہو، تم نے میری کتنی مدد کی ہے۔ اگر میں تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں یہ بات سچ ہے کشمالہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے اچھی لگتی ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔
میری بات سن کر کشمالہ بولی، میں تمہارے نصیب میں نہیں لکھی ہوں، تمہارے نصیب میں کوئی غیر شادی شدہ لڑکی لکھی ہے جو تمہاری زندگی میں تمہارا ساتھ دے گی۔ میں ایک بچے کی ماں ہوں، یہ مت بھولو ولید۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیرت سے سر جھٹکنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کشمالہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تمہارے بچے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میں اسے اپنا بچہ سمجھ کر پالوں گا۔ بس میری ماں ایک دفعہ راضی ہو جائے، میری خوشی کے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ لیکن کشمالہ پھر بھی نہیں مانی، وہ سر ہلانے لگی، گویا وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہو۔ میں نے بھی کشمالہ کو کہہ دیا کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں لڑکی کا پوچھنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو اتنا ہی کہا کہ وہ لڑکی ایک بچے کی ماں ہے، پر اماں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جن ذاتی ہے۔ اماں فوراً انکار کرنے لگی۔ نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم جوان لڑکے بھلا شادی شدہ سے کیسے شادی کرو گے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میں کشمالہ سے شادی نہیں کروں گا تو ساری زندگی ایسے ہی جیتا رہوں گا۔ کشمالہ ویسے بھی میری دکان میں ہی رہتی تھی، ہم دونوں ایک دوست بن کر بھی رہ سکتے تھے، پر وہ روزانہ مجھ سے پوچھتی تھی۔ لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ فی الوقت میں شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دکان زیادہ ترقی کر جائے تاکہ میں اس کی جگہ کوئی ایک بہت بڑا شاپنگ مال کھول سکوں۔ میں کشمالہ کو ایسے بتا رہا تھا جیسے شاید 1 مہینے بعد میرا یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ میری آنکھوں میں وہ خواب دیکھ کر کشمالہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، یہ خود تمہارا خواب پورا ہو سکتا ہے، اگر تم چاہو تو 1 ہفتے میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ وہ کافی یقین سے بول رہی تھی۔ اس کی بات پر میں ہنس دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا یہ معمولی سی کریانے کی دکان ایک مال میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جب وہ بولی، اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہاری دکان ضرور ایک مال میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں اداس ہو گیا۔ جب سے میں نے چوروں کی کہانی سنی تھی اپنی دکان چھوڑ کر جاتا ہی نہیں تھا۔ میری دکان میں 5 وقت کی اذان سنائی دیتی۔ کشمالہ نے میری ہمت بڑھائی، کہنے لگی، میں ہوں تمہاری دکان کی حفاظت کرنے کے لیے، بے شک اپنی دکان کھلی چھوڑ کر جایا کرو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں چمک اٹھی۔ اگلے ہی روز جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی، کشمالہ کی آواز سنائی دی، جاؤ ولید نماز پڑھو، میں ہوں تمہاری دکان کی حفاظت کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ یوں آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کا میں عادی ہو گیا۔ اب مجھے اپنی دکان کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کشمالہ میری دکان کی نگرانی کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری دکان میں بہت سیل ہوتی ہے۔ جو بھی گاہک آتا وہ عجیب و غریب سی مخلوق ہوتی۔ پورا خاندان میری دکان میں آتا، کافی زیادہ چیزیں خرید کر جاتا، یہاں تک کہ مجھے مال دوبارہ سے خریدنا پڑتا تھا۔ میرا گودام تک خالی ہو گیا۔ جب ایک روز کشمالہ کہنے لگی، فکر مت کرو، تمہاری دکان کا مال میں لے آیا کروں گی، یوں اپنی بستی سے میرے لیے دکان کا مال لے آئی، جو کہ کافی مختلف چیزیں تھیں۔ وہ چیزیں ہماری بستی سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ بیچنی شروع کی، ان کی مانگ اور بھی بڑھنے لگی۔ میری دکان گاؤں کے آس پاس بنے شہروں میں بھی مشہور ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 1 ہفتے میں میری دکان میں اتنا مال آ گیا اور اتنا رش تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ رش صرف اور صرف کشمالہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہی اپنی بستی کے جنات کو میری دکان میں بھیج دیتی تھی۔ وہ لوگ جو کہ آدم زادوں کے روپ میں میرے پاس آتے تھے، دراصل وہ جنات میں سے تھے۔ اماں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری دکان اتنی جلدی کیسے ترقی کرنے لگی ہے، اور توڑ گاؤں کے سب لوگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پر کسی کی دکان چلتی نہیں تھی، پھر آخر میری دکان کیسے چل رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ صرف میں جانتا تھا۔ ایک روز میری اماں تھک ہار کر مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آخر تم سارا دن کہاں کھوئے رہتے ہو؟ اب تو سارا دن تم دکان پر رہتے ہو، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے اماں کو فی الحال کچھ نہیں بتایا تھا، پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں، لیکن شاید تم نہیں چاہتے کہ یہ سچائی بتاؤ۔ آخر تم کب سے مجھ سے سب کچھ چھپانے لگے ہو؟ اماں کو ناراض دیکھ کر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سارا راز اماں کو بتا دیا۔ اماں نے جیسے ہی جن زادی کی سچائی سنی تو وہ بھی گھبرا گئی، کہنے لگی، کہیں اس نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ ان کی بات پر میں مسکرا دیا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے مجھے وہ نسخہ دیا تھا جس پر دراصل سورہ جن لکھی تھی، اسی صورت کی بدولت ہی تو مجھے اتنی جلدی ترقی ملی ہے۔ اماں میرا ماتھا چومنے لگی۔
اماں جان گئی تھی کہ یہ وہی جنزادی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اماں کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم اس سے شادی کر لو، مجھے منظور ہے، تمہارے ابا کو بھی شکوہ نہیں ہوگا۔ اماں کی بات پر میرا چہرہ مرجھا گیا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ اماں، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نہیں چاہتی کیونکہ وہ ایک بچے کی ماں ہے، پر میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا۔ لیکن اماں کہنے لگی، میں خود اس جنزادی سے ملوں گی۔ یوں اماں کو لے کر میں اپنی دکان پر آ گیا۔ میں نے اماں سے جنزادی کو ملوایا۔ اماں کو جنزادی بہت خوبصورت لگی۔ میری طرف سے کشمالہ نے اس کا ہاتھ بھی مانگا تھا، پر کشمالہ نے انکار کر دیا۔ میری ماں کے ہاتھ چوم کر بولی، آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اگر میں ولید سے شادی کر لوں تو میری بستی کے جنات مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ مجھے برے کردار والی کہیں گے کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں نے کسی آدم ذات سے نکاح کر لیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور سے کروا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بیچ ایک دوستی کا رشتہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم رہے گا۔ اماں کو کشمالہ کی بات اچھی لگی۔ اماں نے پھر سے میرے رشتے کی بات چھیڑ دی اور اب دوبارہ لڑکیوں کی تصویریں میرے پاس لے آتی، لیکن میں اماں کو انکار کر دیتا۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کشمالہ کے ساتھ ہی گزاروں۔ کیا ہوا جو میں اسے شادی نہیں کر سکتا؟ ہم دونوں ایک دوست ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اماں نے ہار مان لی تھی۔ کشمالہ کی مدد سے اس جگہ جہاں میری دکان ہوتی تھی وہاں اب ایک بہت بڑا شاپنگ مال بن چکا تھا۔ اس میں کشمالہ کی ہی مدد تھی، لیکن میں ہمیشہ اس میں سے آدھا حصہ کشمالہ کو ضرور دیتا۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اماں سے یہی سوال کرتا کہ کیا ولید نے شادی نہیں کرنی؟ ماشاء اللہ اتنا اچھا کماتا ہے، اپنا شاپنگ مال ہے۔ اماں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پھر ایک روز اچانک سے اماں نے زبردستی میرا رشتہ میری خالہ کی بیٹی سے پکا کر دیا۔ میری خالہ کی بیٹی جو ہمیشہ میں جب بھی گھر میں ہوتا تھا گھر میں ہوتی، میرے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جیسی مجھے چاہیے تھی۔ میں نے اماں سے شکوہ کیا تھا کہ اماں، آپ نے یہ کیوں کیا؟ جب اماں بولی کہ وہ پورے ضلع میں ٹاپر ہے، بہت ذہین ہے، خوبصورت ہے، اس میں کیا نہیں ہے؟ میں نے فوراً اماں سے کہا، اس میں حیا نہیں ہے۔ آپ نے کشمالہ کو دیکھا ہے کیسی حیا دار ہے؟ کاش وہ ایک آدم زادی ہوتی تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اماں میری بات سن کر تنگ آ گئی تھی۔ فوراً بولی، ولید، تم 30 سال کے ہو گئے ہو، اب تک کشمالہ کو نہیں بھولے؟ یہاں تک کہ وہ کہتی بھی ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ، لیکن نہیں، اب میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، تمہیں زہرا سے ہی شادی کرنی ہوگی اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اماں ضد میں آ گئی تھی۔ زہرا جب بھی میرے آس پاس ہوتی مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی۔ پھر ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں زہرا سے خود ہی بات کر لوں۔ زہرا مجھ سے ملنے آئی، میرے کمرے میں آ گئی۔ تب میں نے اسے غصے سے کہا، دیکھو زہرا، مجھے تمہاری جیسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ میرے سے شادی تو تم کر لو گی، پر بعد میں بہت پچھتاؤ گی۔ بہتر یہی ہے کہ کہیں اور شادی کر لو، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میری بات سن کر اس کا وہ کھلا ہوا چہرہ ایک پل کے لیے مرجھا گیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں کشمالہ میرے پاس آئی۔ وہ کبھی کبھاری میرے پاس آتی تھی، وہ مجھ سے مل لیا کرتی تھی۔ وہ بہت اداس تھی۔ وہ بولی، تم نے کیوں اس کا دل توڑا ہے؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ پر کشمالہ پھر سے انکار کرنے لگی کہ میں تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی میں مشکل نہیں ڈالنا چاہتی، میری مجبوری ہے، پر تم زہرا کا دل مت دکھاؤ۔ اس کی بات سن کر میں تنگ آ گیا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے میں نے اسے ایک ہی جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگلے روز میری خالہ روتی ہوئی میرے گھر آئی۔ اماں کو کہنے لگی کہ ولید نے زہرا سے بدتمیزی کی ہے، یہ ضرور کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میری اماں نے یہ سنا تو سر جھکا کر شرمندہ ہو چکی تھی۔ انہیں تو سب کچھ پتا تھا، پر وہ جانتی تھی کہ اس میں کشمالہ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ تبھی ایک روز کشمالہ میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی، آج میں نے تمہارے لیے سوئیاں بنائی ہیں۔ وہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی تھی، اس کے ہاتھ میں کافی ذائقہ تھا۔ میں نے وہ سوئیاں کھائی۔ اس کے کھانے کے بعد میرا سر بری طرح سے چکرایا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا ہو۔ اس کے بعد میں جب اٹھا، میرا دل بجھا بجھا سا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔
میں بہت چڑچڑا ہو گیا۔ اسی دوران اماں میرے پاس آئی۔ اماں نے ایک دفعہ پھر زہرا اور میری شادی کی بات کی۔ تنگ آ کر میں نے اماں کو ہاں کر دی تھی، یہاں تک کہ زہرا سے میں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اب جب کہ کشمالہ مجھ سے ملنے نہیں آتی تھی، وہ جو پہلے ہمیشہ میرے آس پاس رہتی تھی، نہ جانے کہاں گئی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ بس میری شادی جلدی سے ہو جائے، اور یوں ایک ہفتے میں نے شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ میں نہیں جان پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے کشمالہ کا پوچھا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ کسی کام سے اپنی بستی گئی ہے، تمہاری شادی سے پہلے تو نہیں آ سکے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ نکاح کے وقت جیسے ہی میری نظر زہرا پر پڑی، اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، نہ جانے وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، زہرا میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہتی، میری توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں تھی، پر میں چاہ کر بھی اسے یہ شکوہ دوبارہ نہیں کر سکا۔ بس وہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، ہمیشہ میرے لیے پانی لے کر آتی۔ پھر ایک روز میں نے اسے اماں کے کمرے میں دیکھ لیا۔ اماں پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ میرے لیے پھر سے پانی لے کر آئی۔ پانی پی کر میرا سر چکرانے لگتا تھا۔ ایک روز میں نے اماں کے کمرے کے ساتھ کان لگائے اور زہرا اور اماں کی باتیں سن رہی، جسے سن کر میری روح تک فنا ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں یہ سب کروا رہی ہیں۔ اماں زہرا کو تلقین کر رہی تھی کہ یہ عمل تم نے 1 مہینے کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد ولید تمہیں پسند کرنے لگے گا۔ یہ عمل کشمالہ نے ہی بتایا ہے، وہ ولید کی بہتری چاہتی ہے، اسی لیے ولید کی خاطر وہ یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ اسی نے تو یہ عمل بتایا ہے۔ اب وہ ولید سے ملنے کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اگر وہ پھر سے ولید کے پاس آئی تو ولید پھر سے اسی کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ اسی لیے تو میں نے ولید سے یہ جھوٹ بولا ہے کہ کشمالہ اپنی بستی گئی ہوئی ہے۔ بس تم یہ عمل کرتی رہو، یوں ولید اسے بھول جائے گا۔ میں نے یہ سنا تو میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ کشمالہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے اپنے شاپنگ مال میں گیا۔ اسی گودام والی جگہ پر رک کر میں کشمالہ کو پکارنے لگا۔ کشمالہ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، یہ تم نے کیوں کیا ہے سب؟ کیا تمہیں میں اچھا نہیں لگتا تھا؟ جب میں تم سے پسندیدگی کا اظہار کرتا تھا تو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جان بوجھ کر مجھے کسی اور کے ساتھ کیوں دیکھنا چاہتی ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اسے پسند بھی نہیں کرتا؟ کشمالہ نہ بولی۔ میں نے کہا، میں جان گیا ہوں، تم نے ہی اماں کو عمل بتایا ہے، میں نے سب سن لیا ہے۔ میں نے خفگی سے کہا۔ میری بات سن کر اس نے بھی سچائی تسلیم کر لی کہ ہاں، میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ سوئیاں جو میں نے تمہیں دی تھی ان میں بھی میں نے ہی عمل کیا تھا، تاکہ کچھ دیر کے لیے تم اپنی سوچوں سے آزاد ہو جاؤ، تم کچھ سوچ نہ سکو، تمہیں جو بھی کرنے کو بولا جائے تم وہ کر لو۔ اور یوں تمہاری اماں نے اسی وقت تم سے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں نکاح کرنا ہے یا نہیں، اور تم نے ہاں کر دی۔ دیکھو، زہرا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں خوش رکھے گی، میں اس سے خود مل کر آ چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں نے زہرا کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ تم نے یہ کر کے اچھا نہیں کیا، اب میں زہرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جب وہ بولی، تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، اس کی یہ دھمکی سن کر میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ کشمالہ بولی، میری خاطر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جاؤ، میں تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ اسی جگہ پر رہوں گی، یہاں سے کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، فکر مت کرو۔ اور اپنی ماں کی خاطر تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک ہو، اب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ میں واپس گھر آ گیا۔ اب تک کی اس کی ساری باتیں میرے ذہن میں تھی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کشمالہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، اور اپنی ماں اور زہرا کی سچائی بھی ساری میرے سامنے آ گئی تھی۔ زہرا کو میں کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا تھا، وہ میری بیوی تھی، میں نے یہ بات تسلیم کر لی، لیکن وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسی بیوی میں چاہتا تھا۔ زندگی تو ویسے بھی سمجھوتے کا نام ہے، میں نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ اب یوں کشمالہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی۔ مجھے اس کی موجودگی سے تسلی تھی، جس کی وجہ سے زہرا بھی میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر زہرا کو میں نے خود سے الگ کیا تو میں کشمالہ کو بھی کھو دوں گا، پر آج تک میرا دل زہرا کی طرف مائل نہیں ہوا۔
جبکہ میری زندگی ویسی کی ویسی چل رہی تھی۔ میں آج بھی اس پل کو کوستا ہوں کہ کاش میں جن زادی سے کبھی نہ ملا ہوتا تو شاید میری زندگی میں وہ کبھی نہ ہوتی۔ میری زندگی میں ایسا موڑ نہ آتا کہ میں اسے پسند کرنے لگ جاتا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔